سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن 5 مرتبہ آیا ہے، تو انہوں نے اس دن کو نہ ہی منایا نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ یہ بھئی اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، ان کے دور میں یہ دن ایک بار آیا 12 ربیع الاول کا دن، تو انہوں نے اس دن کو نہیں منایا، الحمدللہ نہ ہی منانے کی ترغیب دی۔ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو اس کو پیار سے سمجھانا اور اس کو علیحدہ سمجھانا یہ خیر خواہی ہے، نہ کہ اس کو بھرے مجمع میں لعن طعن کرنا، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا 12 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی وہ اس دن جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ جو کام ہمارے بھائی کر رہے ہیں، کیا یہ کام ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں؟ تو ناظرین، یہ دن آج نہیں آ رہا، یہ شروع سے اللہ رب العالمین نے جب سے مخلوق کو بنایا یہ مہینے اور سال چلے آ رہے ہیں۔ ربیع الاول کا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی منانے کی اس کو ترغیب دی، نہ خود منایا، نہ ہی صحابہ کرام کو حکم دیا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود منایا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس دن کو مناؤ۔ حالانکہ ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ پیار کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، وہ آپ پر جانیں قربان کرتے تھے، وہ اپنا تن من دھن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر قربان کرتے تھے، وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ دن آیا۔ آپ کو نبوت ملنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ دن جو ہے 23 سال آیا، 23 بار آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مبارک دور میں یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی اس کو منانے کا حکم دیا۔ حالانکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے حکم پہ جب سامان لینے گئے تو ہر گھر کی ہر چیز وہ اٹھا کے لائے، تو پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ہر چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں پیش کر دی۔ تو یہ دن منانا ہوتا یا اس کا حکم ہوتا تو وہ اس دن کو مناتے، جو ہر چیز قربان کر سکتے ہیں یقیناً وہ اس دن کو ضرور مناتے اگر اس دن کی کوئی اہمیت ہوتی۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو بلندی، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین کے دور میں یہ دن 12 ربیع الاول یہ 10 مرتبہ آیا ہے، تو انہوں نے ایک بار بھی اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے تھے۔ اور ان کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک دنیا سے رخصت ہوئی، آپ نے دوسری عطا فرما دی، وہ عثمان غنی، ان کی بڑی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن 12 مرتبہ آیا، تو انہوں نے اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ اور ان کے بعد باری آتی ہے خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں،
اور آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری سب سے چھوٹی صاحبزادی ان کے گھر میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن 5 مرتبہ آیا ہے، تو انہوں نے اس دن کو نہ ہی منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ یہ بھئی اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ان کے دور میں یہ دن ایک بار آیا، 12 ربیع الاول کا دن، تو انہوں نے اس دن کو نہیں منایا، نہ ہی منانے کی ترغیب دی، نہ ہی حکم دیا، نہ ہی کہیں حدیث میں، تاریخ میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں یہ دن 19 بار آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ہیں پیارے صحابی ہیں اور یہ کاتب وحی ہیں، تو ان کی زندگی میں 19 بار آیا۔ انہوں نے کوئی اس دن کو منانے کی ترغیب نہیں دی، نہ ہی اس دن کو منایا۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ لا سکتا ہے، ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ ہم سے زیادہ پیار کرنے والے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوں تک کا نذرانہ جو ہے وہ دیا ہے، گھر بار چھوڑے، ہر چیز چھوڑی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے اشاروں پر وہ جانیں قربان کرتے تھے، جانیں لٹاتے تھے، تو وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے تھے بھائی۔ ان کی زندگی میں یہ دن بار بار آتا رہا ہے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، تو ان میں سے کسی نے یہ اس دن کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس دن کو کوئی جلوس، کوئی چراغاں جو ہے لیٹیں، اب ہمارا دور گزر رہا ہے، اب لیٹیں ہیں، تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سچے عاشق تھے، یہ سچی محبت کرنے والے تھے بھائی، لان تان کی بات نہیں، دعوت اصلاح ہے، دعوت فکر ہے بھائی۔ اگر وہ نیک لوگ اہل بیت کرام وہ یہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کام سے بچنا چاہیے۔ کام جتنا اچھا ہو، جتنا خوبصورت ہو، اگر اس کام پہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تو وہ کام بھائی مردود ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ رد کیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا اس کا عذاب ہوگا۔